الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خفیہ صدقہ کرنا، چھپا کر صدقہ کرنا، یہ علانیہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں ریا و نمود سے دوری پائی جاتی ہے، اور ایسے ہی جس آدمی کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کے عزت و آبرو کا تحفظ بھی ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسے حالات آ سکتے ہیں جب کھلم کھلا علانیہ طور پر صدقہ دینے میں کوئی مصلحت ہو۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کو آمادہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی صدقہ دیں اور فقراء و محتاج کی ضروریات کی تکمیل ہو، ایسی صورت میں کھلم کھلا صدقہ دینا مشروع ہے۔ اس سلسلے میں آئیے یہ حدیث پڑھتے ہیں جو صحیح مسلم میں 1017 نمبر پر مروی ہے۔ جریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم لوگ موجود تھے کہ کچھ لوگ آئے جو ننگے پیر اور ننگے بدن تھے، چمڑوں کا لباس چتھڑے پہنے ہوئے تھے، تلوار لٹکائے ہوئے تھے۔ اکثریت ان کی بلکہ سارے ہی لوگ قبیلے مضر کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا فقر و فاقہ دیکھا، ان کی محتاجی دیکھی، تو آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم تھے، آپ نے ان لوگوں کی یہ صورتحال دیکھی تو آپ گھر میں گئے، پھر باہر آئے، پھر بلال کو آپ نے حکم دیا کہ اذان دیں، اور بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی، آپ نے صلاۃ ادا فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، تقریر فرمائی، اور وہ آیات پڑھی جو آپ خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ خطبۃ الحاجہ کی آیات معروف ہیں، تو اس میں سے یہ آیت پڑھی جس میں رشتہ داریوں کا ذکر ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور وہ آیت پڑھی سورہ حشر کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور اس کے بعد آپ نے لوگوں سے صدقہ کرنے کا، لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ آدمی اپنے دینار سے، اپنے درہم سے، اپنے کپڑے سے، اپنے گیہوں سے، اپنے کھجور سے 1 سا کھجور صدقہ کر دے، 1 سا گیہوں صدقہ کر دے، جو جس سے بن پڑے صدقہ کرے، حتیٰ کہ کچھ نہ ہو تو کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کرے۔ تو آپ نے صدقہ پر ابھارا، یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی اٹھے اور وہ ایک تھیلی بھر کر کے مال لائے، تھیلی بھر کر کے مال لائے، اور اٹھا نہیں پا رہے تھے، اتنی وزنی پوری طرح سے تھیلی میں بھر کے لائے تھے کہ اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ اس کے بعد پھر لوگوں کا سلسلہ لگ گیا، ایک کے بعد ایک لوگ صدقہ کرنے لگے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے 2 ڈھیر دیکھے، ایک کپڑوں کا ڈھیر، ایک کھانے کا ڈھیر لگا ہوا ہے مسجد میں۔ اتنا لوگوں نے صدقہ کیا، جمع کر دیا مسجد میں لا کر کے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمکنے لگا، جیسے سونا چمک رہا ہو، سنہرا چہرہ آپ کا دمکنے لگا۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھی سنت جاری کی تو اسے بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور جو لوگ اس کے بعد اس کے طریقے پر چلیں گے ان کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور بعد والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جو شخص اسلام میں کوئی بری سنت ایجاد کرے تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان سب کا بوجھ بھی اس پر جائے گا، اور بعد والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے آپ نے پہلے شخص کی جس نے ابتدا کی، جو لے کر آیا تھا وہ تھیلی جس کو اٹھا نہیں پا رہا تھا اس کے وزن کی وجہ سے، اس کی تعریف فرمائی کہ باقی سارے لوگوں کا اجر و ثواب بھی اسے ملے گا۔ کھلم کھلا آگے بڑھ کر کے جس شخص نے صدقہ کیا، اور بعد میں لوگ پے در پے لگاتار مسلسل بعد میں لوگوں نے صدقہ کیا، یہاں تک کہ صدقے کا اچھا خاصا مال اکٹھا ہو گیا۔ تو اس میں جو آپ نے کہا اسلام میں جو سنت حسنہ جاری کرے،
تو سنت حسنہ کوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کوئی یہ نہ سنت حسنہ سے کوئی بدعت حسنہ پر استدلال نہ کرے، کیونکہ سنت حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور سنت سیئہ فرمایا ہے، یعنی جو پہلے سے سنت موجود ہے، جو اسلام میں حسنہ یا سیئہ ہے، کسی خاص موقع پر جب کسی کو پہل کرنے کی ضرورت ہو تو کوئی شخص پہل کرتا ہے، سبقت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور پھر باقی لوگ اس راہ پر چل پڑتے ہیں. تو راہ بنانا، راہ کو ہموار کرنا اور آگے بڑھ کر کے قیادت کرنا اور لوگوں کو اپنے پیچھے لے کر چلنا، یہ اس کی اہمیت مسلم ہے. واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم.